السلام علیکم ناظرین، اب دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل دی فاؤنٹین آف نور، جس میں ہم آپ کے لیے اسلامی کہانیاں اور واقعات لے کر حاضر ہوتے ہیں جو ایمان الف فروز اور سبق آموز ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، تم پر سلامتی ہو، گھبرانا مت۔ یہ تو تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، جبکہ جہنم کا عذاب دائمی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جرنیلوں نے اسے کمر تک تیل میں ڈال دیا، اس کا یہ آدھا حصہ جل گیا۔ اوپر بیٹھی ہوئی 7 لڑکیوں میں سے ایک الفاڑتی ہوئی آئی اور دیگ میں داخل ہو گئی۔ اس نے سبز رومال میں کچھ ڈالا اور آسمان کی طرف الفاڑ گئی۔ امیر نے جب یہ دیکھا تو دل میں کہنے لگا کہ یہ لڑکیاں تو حور عین ہیں، بادشاہ کی بیٹیاں نہیں۔ عیسائیوں نے اس جلے ہوئے شخص کو دیگ سے نکال کر ان باقی 6 کے سامنے ڈال دیا۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم نے اپنا دین چھوڑ کر عیسائیت قبول نہ کی تو تم سب کو بھی اسی طرح قتل کر دوں گا، اور اگر تم نے میری بات مان لی تو پھر تمہارے لیے ہر طرح کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ وہ کہنے لگے، تو ہمیں جلا کر مار، تلواروں سے کاٹ، ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے ایک ایک کر کے باقی 6 میں سے 5 کو اسی دیگ میں جلا کر شہید کیا، اور ہر ایک کے ساتھ ایک لڑکی دیگ میں داخل ہو کر سبز رومال میں کچھ ڈال کر آسمان پر جاتی رہی۔ اب صرف ایک لڑکی باقی تھی۔ اچانک وزیر اعظم آگے بڑھا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے دے دیجیے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ وزیر نے کہا، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا اور اپنی اس لڑکی کو اس کی خادمہ بنا دوں گا جس سے آپ نکاح کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے آپ کی زیادہ بیویوں کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ ممکن ہے وہ اس کے دل کو موہ لے اور یہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہو جائے، تب میں اپنی لڑکی سے اس کی شادی کر دوں گا اور اپنے مال میں اسے حقدار بنا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، لے جاؤ، میں نے یہ شخص تمہیں دے دیا۔ جب یہ واقعہ ہوا تو چھت پر بیٹھی ہوئی حور الفاٹے کر کھڑی ہوئی اور خالی ہاتھ آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ یہ دیکھ کر امیر کہنے لگا، یہ میری بدقسمتی کی وجہ سے ہوا۔ بادشاہ نے اسے کہا، تم میرے اس وزیر کے ساتھ چلے جاؤ۔ امیر نے کہا، میں صرف اس شرط پر اس کے ساتھ جاؤں گا کہ میں اس کے گھر میں مسجد بناؤں گا جہاں بلند آواز سے 5 وقت اذان دوں گا، شراب نہیں پیوں گا اور خنزیر نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے وزیر اعظم سے پوچھا کہ اب کیا خیال ہے؟ وزیر نے کہا، اس کی ساری شرطیں منظور ہیں۔ اب وہ مسلمان قیدی وزیر کے گھر آ گیا اور داخل ہوتے ہی مسجد بنانے میں لگ گیا۔ وزیر نے اپنی بیٹی سے کہا، میں نے عربوں میں اس سے زیادہ بہادر اور خوبصورت کوئی اور شخص نہیں دیکھا ہے، میں اسے بادشاہ کی سزائے موت سے چھڑا کر لایا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ عیسائی ہو جائے تو میں تیری شادی اس کے ساتھ کر دوں اور اسے اپنا آدھا مال دے دوں۔ اب یہ ہمارے گھر میں رہے گا اور رات دن اس کا تمہارے علاوہ کوئی خادم نہیں ہوگا۔ لڑکی نے یہ ذمہ داری قبول کی اور وہ ہر دن زرق برق لباس اور طرح طرح کے زیور پہن کر آتی اور اس شخص کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی، مگر اس اللہ تعالیٰ کے بندے نے کوئی توجہ نہ کی اور نہ کبھی اس لڑکی کو کوئی کام بتایا۔ وہ جو کچھ لے آتی وہ لے لیتا تھا۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھ کر وہ مسجد میں بیٹھا تھا کہ وہ لڑکی کہنے لگی، کیا تم انسان نہیں ہو؟ کیا تم میں مردانگی نہیں ہے؟ تم اپنا دین چھوڑ کر عیسائی ہو جاؤ، میرا باپ ہم دونوں کی شادی کر دے گا اور تجھے مالا مال کر دے گا۔ امیر نے کہا، ہلاک ہو جا، تو نے تو میری نماز خراب کر دی، مجھے نہ تیری ضرورت ہے اور نہ تیرے مال کی۔ وزیر نے تو لڑکی کو اس مرد مومن کے پیچھے اس لیے لگایا تھا تاکہ وہ اس کے دل کو موہ لے اور اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ لڑکی تو یہ نہ کر سکی، البتہ اس مرد مومن کی شان استغنا نے لڑکی کے دل کو موہ لیا اور وہ خود اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور کہنے لگی، کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ امیر نے کہا، نہیں۔ لڑکی نے کہا، کیوں؟ امیر نے برجستہ جواب دیا، تم ناپاک کافرہ ہو۔ لڑکی کہنے لگی، اگر آپ اپنا دین نہیں چھوڑتے تو پھر میں اپنا دین چھوڑ دیتی ہوں، اب مجھے مسلمان کیجیے تاکہ میں اب سے شادی کر سکوں۔ امیر نے کہا، اے لڑکی، یہ کافروں کا ملک ہے، یہاں میں تجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں،
اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم یہاں سے بھاگ کر مسلمانوں کے ملک پہنچ گئے تو میں ضرور تجھ سے شادی کروں گا اور تیرے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کروں گا اور نہ باندھی رکھ۔ کہانی ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلا پارٹ جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اتنی دیر تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔